یاسین مینگل صاحب، سبھی دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہا کاکڑ صاحب نے کہ سب ترین نے بہترین فیصلہ کیا ہے، تو میں آپ کے اس الفاظ کی تائید کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت تمام ترین برادران کا شکریہ۔ اس میں شاید کچھ حصہ میرا بھی ہے۔ میں اس شخص کو جن کا نام الاداد ترین تھا، میں ان سے محبت کرتا تھا اور یہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اور ان میں خوبی یہ تھی کہ جب بھی کبھی ہم نے ایف بی آر کا گھراؤ کیا، خاص طور پہ یہ سب سے آگے ہوتے تھے، میرے سے بھی 2 قدم آگے ہوتے تھے۔ کئی بار ہم نے کیا۔ بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ پتہ نہیں ہمارے حکمران جو بھی بنتے ہیں ان کا دھیان کدھر ہوتا ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں میلمنو ته درخواست کوم چې دا درون میلمن د اسلام آباد سره راغلي دي، خاموشي یې واورئ، یو 15 لس منټه دي خاموشه شئ۔ فکر نہ کریں، میں خود خاموش کرا دوں انشاءاللہ۔ بدقسمتی یہ ہے، میرے بھائی نے یہاں بات کی کہ کاروبار کوئی نہیں ہے، پورے ملک میں نہیں ہے کاروبار۔ 70% خرید و فروخت میں کمی آ چکی ہے، 70%۔ 30% پہ پورے ملک میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کا زمیندار، ملک کا صنعتکار اور دکاندار تینوں برابری سطح پہ کھڑے اور رو رہے ہیں، لیکن حکمران عیاشی کر رہے ہیں۔ حکمران 10-10 کروڑ گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، 5-5 لاکھ کے سوٹ پہنتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ، کوئی قسم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کیا کروں، میں تو چلا چلا کے تھک گیا ہوں، ایوانوں کے پاس کر کے ایوانوں کی طرف منہ کر کے تقریریں کی ہیں، پریس کانفرنسیں کی ہیں، کوئی دس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا سی ایس ایس والا سسٹم ہے، کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ سی ایس ایس سے زیادہ اچھا چلتا ہے۔ کمشنر کا 6 گھر جا کے زرداری صاحب کا گھر دیکھیں، شہباز شریف صاحب کا گھر دیکھیں، گورنر ہاؤس دیکھیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس دیکھیں، ان میں روزانہ کے جو اخراجات ہیں، خدا کی قسم اس کا حساب لگائیں تو 8-10 گاؤں کو روٹی مل سکتی ہے۔ یقین کریں سب لوگوں کو جتنا وہاں پہ روزانہ ناجائز خرچہ ہوتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو آپ کسٹم کی بات کر رہے ہیں، یہ دھیانیاں لگتی ہیں سارا دن ادھر، اور چور کس کو کہا جاتا ہے؟ تاجر چور ہے۔ اور ظالم کے بچوں، چوری تم کرتے ہو، ہم کدھر چوری کرتے ہیں بھائی؟ ہم اپنے پیسوں سے، مجھے بتائیں کس تاجر کو حکومت نے پیسے دیے کہ یہ کاروبار کر لے؟ ہم اپنے پیسوں سے، جو ہمارے ذاتی پیسے ہیں، یا زیور بیچتے ہیں، زمین بیچتے ہیں، اس کا ہم کاروبار کرتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ اس ملک کو ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ دونوں طرف میں ٹیکس دے رہے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں تاجر چور ہے۔ اور یار جو سارا دن چوری کرتا ہے اس کو چور کوئی نہیں کہتا ہے۔ ایف بی آر سب سے بڑا چور ہے پاکستان کا، یہ پہلے نمبر پر آیا ہے کرپشن میں، پہلے نمبر پر۔ یہ میں آپ کو یاد ہوگا آیا تھا ایک دفعہ جب ہارون اختر صاحب منسٹر تھے ریونیو کے، انہوں نے، یقین کریں میں ان کو داد دیتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں ابھی منسٹر ہیں لیکن وہ ریونیو کے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا پتہ نہیں کیا ظلم ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ اگر سامان لا کے بیچتے ہیں تو ان کو بیچنے دیں، یہ کنٹینر روکتے نہیں ہیں، اور موٹر سائیکل والے کو روک لیتے ہیں، گدھے والے کو روک لیتے ہیں، گھوڑے والے کو روک لیتے ہیں، سائیکل والے کو روک لیتے ہیں، کنٹینر کو نہیں روکتے۔ اور کنٹینروں میں کیا کہتے ہیں؟ میں ایک چیز سامنے آئی کچھ عرصہ پہلے، انہیں دنوں میں 100 کنٹینر کراچی سے نکلا الیکٹرانک کا سامان لے کر۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، 100 کنٹینر کسٹم کے رجسٹر پر لکھا تھا لنڈا جا رہا ہے۔ وہ سارے پیسے کسٹم کے لوگ کھا گئے جو ان پر ٹیکس بنتا تھا۔ یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ آپ یقین کریں اس وقت جو ملک کی حالت ہے، رونا آتا ہے خدا کی قسم۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لے کوئی بندہ،
11 کروڑ لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے میرے ملک کا وزیر اعظم جو 20 گاڑیوں کے قافلے پہ آتا ہے وہ بھی کہتا ہے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہو گئے. اور یار ایک دفعہ NDU یونیورسٹی میں جنرل باجوہ صاحب آئے ہوئے تھے جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے. میں نے ان سے کہا، معاشی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی سامنے، بہت سارے لوگ سوالات کر رہے تھے، پورے چیمبرز تھے، 250-300 لوگ ہمارے پاکستان کے جو بڑے کاروباری ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سارے ان کو بات کریں، ان سے سوال کریں، ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا، میری باری آئی تو میں نے کہا بھائی ان کے سوال کر کر کے ہم تھک چکے ہیں، آج میں نے جنرل صاحب آپ سے سوال کرنا ہے. میں نے اسے مجھے کہا کہ نہیں جی مجھ سے بات نہیں کرنا، پاکستان کے تعلق کا نمائندہ ہوں، اگر نہیں کرنا چاہتے میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. وہ جب روسٹر پہ آئے تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اس ملک کا ٹھیک کرنے کا حل موجود ہے جنرل صاحب، اس میں عمر لا لے آئیں، اللہ کی قسم ملک کا خزانہ بھر جائے گا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو انگریز ہے نا، جب اس ملک میں تھا جاتے وقت ہماری پولیس کے ہاتھ کے ڈنڈا پکڑا گیا، یہ CSS تیار کر گیا اور خود جا کے عمر لا کو فالو کیا. برطانیہ میں عمر لا ہے، اس میں اس انگریز کا لا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں لا انگریز کا ہے. آج ملک کی یہ حالت ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، آئینی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، انتظامی عدم استحکام ہے. عام آدمی بھی جو ہے اس وقت پریشان ہے. اب میں ابھی آ رہا ہوں، میرے ساتھ دوست چینل پہ چل رہا تھا، فلاں جج نے استعفیٰ دے دیا، فلاں جج نے استعفیٰ دے دیا. یار کیوں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ میرا بھائی کہہ رہا تھا لوکل گورنمنٹ آئے گی. یہ بھائی صاحب اب بھول جائیں کہ کوئی عوامی نمائندہ آئے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب 47 والے آئیں گے، عوام کا نمائندہ کوئی نہیں آئے گا. یہ نوٹ کر لیں. جب تک ایسا نہیں ہوگا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں مجھے جنرل صاحب، وہ بلوچ عمر لا میں چھتر لگیں گے. تو میں نے کہا مارے، کیونکہ سب کو مارنے پڑیں گے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے کس کس کو مارنے پڑیں گے. میں نے کہا ایک ہاتھ کاٹ دیں، ایک گلا کاٹ دیں، اور ایک کو اپارا چوک میں چھتر مار دیں، ملک کا خزانہ بھر جائے گا. قسم سے کسی سے قرض مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مجھے کہتے ہیں آپ سے شروع کرتے ہیں، تاجروں سے شروع کرتے ہیں. خدا گواہ ہے، میں نے کہا یہ 250 لوگ بیٹھے، گواہ بناتا ہوں، ان گناہگار ہاتھوں سے آج تک کسی کو رشوت دیو، لیو، کوئی ناجائز چیز لیو، کوئی گاڑی لیو، کوئی پلاٹ لیو، کوئی پیسے لیو، مجھے اپارا چوک میں شوٹ کرے، لیکن میرے ساتھ عہد کرے کہ آج سے بعد عمر لا ہوگا اس ملک میں. چپ ہو گئے. یہ مجھے کہا یہ ملنگوں والی باتیں کرتا ہے. اور میں نے کہا بھائی میں ملنگ بازاروں پہ ہوتے ہیں، میں تاجروں کا نمائندہ ہوں، میں ملنگ نہیں ہوں. اتنی بری حالت ہے اداروں کی. اچھا کہتے ہیں تاجر کو یہ ٹیکس نہیں دیتا ہے. یار دیتا کون ہے؟ کوئی بتا تو دو نا. اس کے علاوہ کوئی ٹیکس دیتا ہے؟ میرا چیلنج ہے FBR کے بڑوں سے، معیشت دانوں سے، کوئی ایکسپرٹ میرے ساتھ کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جائے، یا مجھے قائل کر لے یا قائل ہو جائے. میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس تاجر دیتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ سرکاری ملازم دیتا ہے. FBR کہتا ہے سرکاری تاجر صرف 65 ارب دیتے ہیں، سرکاری ملازم 435 ارب دیتا ہے. او یار خدا کے بندو، جس سرکاری ملازم کو اس کے دیے ہوئے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے وہ ٹیکس اپنے آپ سے کہاں دیتا ہے بھائی؟ کوئی سمجھا سکتا ہے مجھے؟ ایک تاجر کوئی ایک لے لے، کوئی تاجر کہتے ہیں اس کو کتنا آتا ہے؟ کم سے کم 30-40 ہزار تاجر ہیں اور کمرشل کاروبار کرتے ہیں.
کمرشل ہے. اگر کسی کا 40,000 بجلی کا بل آتا ہے تو وہ 4,000 روپے پر منتھ ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرتا ہے. ایڈوانس انکم ٹیکس سال کا 48,000 روپے بنتا ہے. اگر میرے کسی بھائی کے پاس موبائل پہ کیلکولیٹر کھول کے ذرا ملٹی پلائی کرے نا 1.25 کروڑ کو 48,000 سے, یہ کم سے کم پیسے ہیں. لاکھ روپے بھی بل ہوتا ہے, 2 لاکھ بھی بل ہوتا ہے, 2.5 لاکھ بھی بل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اچھا اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس بھی ادا کر رہا ہے. اب سیل ٹیکس یہ کتنے بنتے ہیں؟ اسی بندے پہ 80-81,000 روپے بنتا ہے. اس کو ملٹی پلائی کر لیں اور یار یہ کھربوں روپے بنتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتا؟ تاجر خدا کی قسم سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. مجھے کوئی بتائے کہ سرکاری ملازم کو تنخواہ PLA سے ملتی ہے, اسٹیل مل سے ملتی ہے, ریلوے سے ملتی ہے, سارے کا سارے ملنا. پاکستان کے تمام ادارے 800 ارب روپے کے خسارے میں ہیں. تنخواہ کون دے رہا ہے؟ یہ تاجر دے رہا ہے. اس ملک کو یہ تاجر چلا رہا ہے. پھر بھی اس کو چور کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی سمگلنگ کا مال نکلا ہے اس سے. اور سمگلر تو یہ سارے کسٹم والے کنٹینر ان کے پاس سے گزر کے آتے ہیں, اس کو روکتے نہیں ہیں. اور ایک غریب تاجر اگر موٹر سائیکل پہ کوئی 4 چیزیں لا رہا ہے اس کو پکڑ لیں گے. ہارون اختر صاحب نے یہ چھاپے بند کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے. ابھی بھی وزیر خزانہ صاحب نے میرے 6 ماہ پہلے میٹنگ کی ہے, اس میں رانا ثناء اللہ بھی تھے اور بھی وزیر تھے, چیئرمین تھے. میں نے کہا لوکل لاہور سے گاڑی جب کوئٹہ جاتی ہے اس کو کیوں روک لیتے ہیں؟ تو مجھ سے اس نے پرامس کیا کہ آج کے بعد کوئی گاڑی لوکل ہم نہیں روکیں گے. اس کے باوجود یہ روک لیتے ہیں. انہوں نے جو کہ پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں روکنے والوں نے, یہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے. ان کو یقین کریں کوئی چیک ہی نہیں ہے کسی کے اوپر. تو ملک اس وقت مشکلات کا شکار ہے. دنیا میں ہمیں گھیر رکھا ہے. میں آپ کا شکر گزار, یہ پگڑی والی جو بات آپ کر رہے تھے, آپ لوگوں نے بہت بڑی پگڑی پہنائی ہوئی ہے پاکستان کو. یہ شاید آپ کو علم میں نہ ہو, آپ کے چاندی کے پہاڑوں نے پاکستان کو پگڑی پہنائی ہے, پاکستان کو طاقتور بنایا ہے. یہ سارا ضلع بلوچستان کو جاتا ہے. آج جو ایٹم بم ہے ہمارے پاس, اسی نے کہا نا کہ ہے. اگر بنا ہوا بھی تھا تو اس پہاڑوں نے کہا کہ ہے ہمارے پاس. جب یہ سرخ ہوئے پوری دنیا نے دیکھا تو سب کی نظریں بلوچستان کی طرف آئی ہیں, پوری دنیا کی. اور ہمیں ہمارا گھیرا تنگ کر رہے ہیں, ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہیں. میرا بھائی کہہ رہا تھا افغانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. 70 لاکھ سے زائد لوگوں کو الحمدللہ ہم نے مہمان بنایا, دنیا میں کسی نے نہیں بنایا. ہم نے اپنا کام ان کو دیا, ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی طرح ان کو رکھا. آج ایک دم سے ان کو نہ نکالیں, عزت کے ساتھ ان کو رخصت کریں. اللہ تو یہ بھی حکم دیتا ہے قرآن مجید میں, وہ یار تم اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو اس کو بھی اچھے طریقے سے رخصت کرو. وہ تو ہمارے مہمان تھے یار, وہ تو ہمارے مہمان ہیں. ان کو اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے, عزت کے ساتھ رخصت کرو. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ کام بھی کرتے وجہ سے تمام اچھے لوگوں کے ساتھ جاتی نہیں ہونی چاہیے. ان کو انتہائی عزت کے ساتھ رخصت کریں. انشاءاللہ ضرور. کاکر صاحب جب آپ بلائیں گے میں آتا رہوں گا. گزارش صرف اتنی ہے کہ یاد رکھیں میٹنگوں سے کوئی کام نہیں ہونے والا. تاجر اب کھڑے ہو جائیں, کیونکہ اب ایک تاجر رہ گیا ہے جس کو انہوں نے مزید نچوڑنا ہے. انکم ٹیکس کو, سیل ٹیکس کو. اب اندازہ لگائیں اگلے دن کسی دکان پہ یہ سگریٹ کی جو بات کر رہے ہیں, انکم ٹیکس والوں نے چھاپا مارا. تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں مارے؟ یہ تو کسٹم والے مارتے ہیں. وہ جی ہمیں بھی آرڈر مل گئے ہیں, جانی پرائیا مگ نچے. تو بھائی تو آرڈر کام ہی نہیں ہے, آپ کا کام ہی نہیں ہے. پنجابی کی بول کے وہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے. ویسے تو ہماری سرائکی میں ہمارے بیوروکریٹ کے بارے میں بڑا خوبصورت کسی سرائکی نے کہا ہے کہ ساڑی بیوروکریسی جو کرے سی برا کرے سی چنگا کدے نہ کرے سی. یہ اپنی جیبیں بھرے سی, سانوں کوٹے سی,
تے سانو اندر کرے سی باقی کچھ نہ کرے سی. سگریٹ میں گیا ایک افسر کے پاس سپر مارکیٹ میں، ایک دکاندار نے کسٹم کے افسر کو بوتل دے ماری، یہ جو کوک کی بوتل ہوتی ہے شیشے والی. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جا کے بند کر دیا، ایف آئی آر کاٹ دی. تو میں جب افسر کو گیا، ڈائریکٹر تھا، میں جب گیا تو سگریٹ امپورٹڈ اس کے ٹیبل پہ پڑی تھی اور وہ پی رہا تھا. میں نے جب کہا نا سگریٹ تو ساری آپ پیتے ہیں امپورٹڈ، اس کا دھواں نکل گیا. اس نے کہا بندہ لے جائیں آپ. یقین کریں اس ملک کی حالت یہ. مجھے بتائیں ان میں سے کون امپورٹڈ سگریٹ پیتا ہے؟ بھائی کوئی پیتا ہے؟ سارے سرکاری افسر امپورٹڈ سگریٹ پیتے ہیں. جتنی اٹھائی جاتی ہے ان کو جاتی ہے قسم سے، قسم اٹھا رہا. تو اٹھانے والے بھی یہی ہیں، پینے والے بھی یہی ہیں. ذلیل کس کو کیا جا رہا ہے؟ غریب آدمی کو، عام آدمی کو. ایک سگریٹ والے کی کتنی بڑی دکان ہوتی ہے یار، اتنی ساری ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرے. اس تاجر کو یہ جان نہیں سکتا ہے ملک سے. 16 لاکھ سے زائد لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. دبئی ڈوب رہا تھا، اب دبئی اوپر چلا گیا. ہمارے سارے لوگ جن کے پاس پیسہ تھا وہ سارے دبئی چلے گئے. وزیر اعظم صاحب کدھر پھرتے ہوتے ہیں؟ باہر سے انویسٹر ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں. اپنا بھاگا جا رہا ہے تو ادھر سے ڈھونڈتے پھرتے. یہ کتنی بدقسمتی ہماری، خدا کی قسم کہ یہ ہر جہاں باہر گئے ہوں گے پاکستان میں آنے کی دعوت دے رہے ہوں گے. اور پاکستانی کو تو نا یہ بھاگا جا رہا ہے. اس کے پیچھے پولیس لگا دو گے، اس کے پیچھے ٹیکس والے لگا دو گے، اس کے پیچھے چور لگا دو گے، تو پھر یہ کیسے ٹیکس دے گا یار؟ پھر یہ یہی کرے گا، تالا لگا کے بیٹھ جائے گا. 70% خرید و فروخت میں جب کمی ہے تو مجھے بتائیں گا کون کاروبار کا. میں خود کرایہ دار تاجر ہوں، میری کرایہ کی دکان ہے. مجھے پتا ہے کہ میں اخراجات کیسے پورے کر لوں. اللہ کی قسم میں حرام نہیں کھاتا ہوں زندگی میں، کبھی حرام نہیں کھایا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے کسی سے. میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کر دے مجھے شوٹ کر دے. لیکن الحمدللہ روٹی سادہ کھاتا ہوں نا. کچھ ضروری نہیں ہے کہ لگے حکمران ہمارے پیچھے آ جائیں. ہندو نے کہا تھا، گاندھی نے کہا تھا جب ہندوستان پاکستان اللہ نے کہا بھائی ہندوؤں ملک چلانے کے لیے ہماری کوئی ہسٹری نہیں ہے، ہمیشہ مسلمانوں نے چلائی ہے، حکومتیں مسلمانوں نے چلائی ہیں، ہم نہیں چلا سکتے. لیکن اگر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، گاندھی نے کہا اپنے ہندوؤں کو کہ حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق کے طرز عمل پہ کریں گے، ان کی طرح پیمان لگے ہوئے کپڑے پہن کر حکومت کریں گے تو پھر 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل کی حکومت کی ہے. پیمان لگے کپڑے پہن کے تم بھی کر سکتے ہو. ہندو مثال دے رہا ہے، لیکن ہم کس کی مثال دیتے ہیں؟ ٹرمپ کی. ہم کس کی مثال دیتے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. اجازت چاہنے سے پہلے یہی کہوں گا، کب تک میں یہ روتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، جھگڑتا رہوں گا؟ جب تک زندگی ہے. میں نے 30 سال اپنے جوانی کے، میں 30 سال کا تھا تو اس کام میں آیا، حادثاتی طور پر آیا. زمیندار کا بیٹا تھا اور میں اسی زمین کا بیٹا ہوں. میں میزبان بھی ہوں اور مہمان بھی ہوں. اسی زمین سے میرے باپ اجداد ادھر سے بھوک کے مارے بھاگ کے جا کے کسی دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے. تو میں غلطی سے اسلام آباد کو دیکھنے آ گیا تھا. گزارش صرف اتنی ہے، آپ کی لڑائی ہم کر رہے ہیں. جو کاکر صاحب حکم دیں گے، جو عمران ترین حکم دے گا، جو مہنگا صاحب حکم دیں گے، ہم نے ایک ہی کام سیکھا ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کو ذلیل کرتا ہے، اسے ٹکرا جاؤ. تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جائے گی، بھاگ جانے والوں کی نہیں لکھی جائے گی.